نمرا ایک باتونی قسم کی بچی تھی۔ چونکہ وہ بہت ذہین تھی اس لیے اپنے اسکول کے کورس کے علاوہ بھی مختلف معلوماتی کتابوں کا مطالعہ کرتی رہتی تھی، لیکن چند ماہ سے وہ کچھ چپ چاپ سی رہنے لگی تھی۔ جب بھی وہ اسکول سے گھر آتی تو سیدھا اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ میں سمجھتی رہی کہ اسکول سے آتی ہے تو تھک جاتی ہوگی، لیکن میرے دل میں اندیشہ اس وقت اٹھنے لگا جب نمرا کے چہرے کی رنگت پیلی سی پڑنے لگی۔ پہلے کی طرح اب نمرا میرے پاس بیٹھ کر باتیں نہیں کرتی تھی اور نہ ہی ہنستی بولتی تھی۔ نہ جانے کیوں نمرا کے چہرے پر ایک خوف سا دکھائی دیتا تھا، جیسے وہ کسی چیز سے ڈرنے لگی ہو، خوف کھانے لگی ہو۔ جب میں نے نمرا سے وجہ پوچھی تو وہ اور بھی گھبرا جاتی، ہچکچاہٹ کا شکار ہونے لگتی، کہنے لگتی کچھ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ پہلے تو میں یہی سمجھتی رہی کہ شاید وہ بہت زیادہ پڑھتی ہے، اس لیے اس کی نیند خراب ہو رہی ہے۔ اس کی دن بدن صحت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ایک دن جب وہ گھر آئی تو رو رہی تھی، اس کے بال بکھرے پڑے تھے، چہرہ بدحواس تھا۔ یہ دیکھ کر میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ نمرا سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے، لیکن نمرا نے کوئی جواب نہیں دیا اور گلے لگ کر خوب رونے لگی۔ میں نے کہا تم کیوں رو رہی ہو؟ اس طرح سے سسکیاں لیتے دیکھ کر میرا دل بےتاب سا ہونے لگا، لیکن نمرا کہنے لگی کچھ نہیں، میرے سر میں بہت درد ہے۔ یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نے اسے درد کی دوا دی اور سلا دیا۔ نمرا کو بہت تیز بخار چڑھا تھا۔ رات کو نیند سے اٹھ جاتی، پھر کمرے کے چاروں طرف یوں دیکھتی جیسے وہاں کوئی موجود ہو۔ میں اسے جب اپنے سینے سے لگا لیتی تو وہ رونے لگ جاتی۔ میں نمرا کی وجہ سے بے حد پریشان تھی، ڈاکٹر کی دوائیاں بھی کھلائی، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ نمرا اب ہر وقت ڈری سہمی سی رہنے لگی تھی۔ ذرا سی آہٹ بھی ہوتی تو وہ ڈر جاتی تھی۔ جب اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے نمرا سے اسکول جانے کے لیے کہا تو نمرا بری طرح سے کانپنے لگی، کہنے لگی مجھے اسکول نہیں جانا، مجھے نہیں پڑھنا۔ نہ جانے وہ کیوں ایسا کہہ رہی تھی، جبکہ اسے تو پڑھنے کا بہت شوق تھا، لیکن وہ پڑھائی کا نام بھی نہیں سننا چاہتی تھی۔ میں نمرا کا اعتماد بحال کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ مجھے لگا شاید کسی استاد نے اس کو ڈانٹ دیا ہے یا چھوٹی موٹی سزا دے دی ہے، اسی لیے وہ اسکول نہیں جانا چاہتی۔ میں نے نمرا کو بہت پیار سے سمجھایا، لیکن وہ منع ہی کرتی رہی کہ اسے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ مجھے اب نمرا کی باتیں سن کر غصہ آنے لگا اور نمرا کو اسکول زبردستی لے گئی۔ اس کے سر کے پاس جا کر کہا کہ نمرا اسکول آنے سے منع کر رہی تھی، کہیں آپ نے نمرا کو مارا یا ڈانٹا تو نہیں؟ سر نے تعجب کا اظہار کیا، کہنے لگے نہیں، میں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا۔ پھر نمرا سے پوچھنے لگے کہ کیا میں نے تمہیں کبھی ڈانٹا ہے؟ نمرا میرے پیچھے چھپنے لگی، کہنے لگی مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا، مجھے اسکول میں نہیں پڑھنا۔ سر نے کہا آج کل آپ کی بیٹی پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہی اور سارے ٹیسٹ غلط دے رہی ہے۔ یہ بات سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، کیونکہ نمرا تو دن رات ایک کر دیتی تھی، کبھی آدھا نمبر بھی کم نہیں آتا تھا۔ میں نمرا کو اسکول میں چھوڑ آئی، لیکن واپسی کا پورا راستہ سوچتی رہی کہ نمرا کے خوف کی وجہ آخر کیا ہے۔ مجھے لگا کہ اسکول سے گھر تک کے راستے میں شاید درخت بہت زیادہ ہیں، اس لیے وہ ڈر گئی ہے۔ اس بات کا ذکر میں نے اپنے شوہر سے کیا اور پھر نمرا کو اگلے دن ایک دھم والے بابا کے پاس لے گئے اور انہیں نمرا کے بارے میں بتایا۔ نمرا بابا کو دیکھ کر ڈر رہی تھی، ڈری سہمی میرے پیچھے چھپنے لگی۔ اس وقت اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ بابا نے اپنے پاس دم کے لیے قریب بلایا تو ڈر کے مارے رونے لگی، کہنے لگی مجھے اس سے دور رکھو۔ آج کل وہ ہر مرد سے ایسے ہی خوف کھا رہی تھی۔ نمرا بابا کی طرف انگلی کر کے کہنے لگی یہ مجھے مار ڈالے گا۔ بابا اس کی یہ حالت دیکھ کر کہنے لگے شاید اس پر جنات کا اثر ہو گیا ہے۔ بابا نے قرآنی آیات پڑھ کر نمرا پر دم کیا اور کہا کہ نمرا ٹھیک ہو جائے گی، لیکن نمرا کے رویے میں ذرا سا بھی سدھار نہیں آیا تھا۔ اسکول جانے سے منع ہی کرتی رہی، لیکن میں اسے ڈانٹ ڈپٹ کر زبردستی اسکول بھیج دیتی۔ چند ماہ بعد ہی نمرا کا پیٹ پھولنے لگا، نمرا کو الٹیاں آنے لگیں۔ میں نمرا کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے جب الٹرا ساؤنڈ کیا اور جو خبر سنائی، ایسا لگا جیسے میرے سر پر آسمان گر گیا ہو۔ 12 سالہ نمرا حاملہ ہو چکی تھی، 3 ماہ گزر چکے تھے۔
مجھے لگا میرے کان سماعت کے قابل نہیں رہے۔ یہ کیا میں سن رہی تھی؟ میرا سر بری طرح سے چکرانے لگا تھا۔ نمرا کو اپنے ہمراہ لیے گھر پہنچی۔ گھر آ کر میں اسے اس کے کمرے میں لے گئی۔ پہلے تو میں یہ نہیں سمجھ پائی کہ نمرا سے کیسے پوچھوں۔ میرے گلے میں بے تحاشا گرہیں پڑ چکی تھیں۔ میں نے نمرا سے پوچھا، تمہارے ساتھ کسی نے کچھ غلط کیا ہے؟ تمہیں چھوا ہے؟ میری بات پر وہ ویسے ہی گھبرانے لگی جیسے پہلے گھبراتی تھی۔ کہنے لگی، کسی نے کچھ نہیں کیا، مجھے کچھ نہیں ہوا، یہ کہہ کر رونے لگی۔ میں نے کہا، سچ سچ بتاؤ، اس نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے؟ کہنے لگی، وہ مجھے مار ڈالے گا، میں نے کچھ بھی بتایا تو وہ میرا گلا دبا دے گا۔ خوف کے مارے نمرا رونے لگی، کانپنے لگی۔ میں نے کہا، کون تمہیں مار دے گا؟ کہنے لگی، میرے سر۔ میں نے کہا، مجھے پورا سچ بتاؤ۔ نمرا نے کہا، سر کا بیٹا جس کا نام عمیر تھا، وہ نمرا کا ہم جماعت تھا۔ نمرا اول آئی تھی اور یہی بات عمیر پر ناگوار سی گزری تھی، کیونکہ نمرا ہمیشہ نمبر 1 پر آتی تھی، اس لیے وہ حسد کا شکار ہو چکا تھا۔ اور نمرا کے سر عمیر کے والد تھے، وہ بھی نمرا سے کھار کھانے لگے تھے۔ عمیر پیپر میں چیٹنگ کر رہا تھا اور سر اس کی مدد کر رہے تھے۔ سر نے سختی سے سب بچوں سے کہا تھا کہ پرنسپل کو کوئی نہیں بتائے گا۔ نمرا کو لگا کہ اگر وہ چپ رہی تو وہ محنت کرنے کے باوجود اس لڑکے سے کم نمبر لائے گی۔ اس لیے جب پرنسپل کلاس میں آئے تو نمرا نے کہا، عمیر چیٹنگ کر رہا تھا اور سر بھی اس کی مدد کر رہے تھے۔ اس بات پر پرنسپل نے عمیر کے منہ پر تھپڑ مارا اور سر کو بھی خوب ذلیل کیا۔ سر نے پرنسپل سے معافی مانگ لی، اس لیے ان کی نوکری بچ گئی۔ پھر 1 ماہ تک کچھ نہیں کہا۔ پھر ایک دن چھٹی کے بعد سر نے کلاس کی ساری کاپیاں نمرا کو اسٹاف روم میں لانے کے لیے کہا۔ نمرا ساری کاپیاں اسٹاف روم میں لے گئی تو سر نے نمرا کو اپنے پاس بٹھا دیا۔ کہنے لگے، میں ابھی کاپیاں چیک کر کے دیتا ہوں، تم واپس لے جانا۔ نمرا سر کے پاس بیٹھ گئی۔ سر نے اس کے ساتھ نازیبا سی حرکتیں شروع کر دیں اور اسے ہراساں بھی کرنے لگا۔ نمرا کے ساتھ بیہودہ قسم کی چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ نمرا رونے لگتی تو کہتا، کسی کو بھی بتایا تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گا۔ وہ شخص نمرا کے نازک وجود سے اپنی ہوس پوری کرتا تھا۔ یہ سب سن کر میں خون کے آنسو رونے لگی۔ سر کے خلاف FIR کٹوائی۔ سر کو پھانسی کی سزا سنائی گئی، لیکن اس جرم کے سامنے یہ سزا بہت کم تھی۔ ایسے مردوں کو سرعام بھی چوراہے پر پھانسی دینی چاہیے اور ان کی لاش کئی روز تک پھندے سے لٹکی رہے تاکہ ایسے ہوس شدہ مرد ان سے عبرت حاصل کریں۔